جنرل اظہر عباس کا، جو اس وقت چیف آف جنرل اسٹاف ہے۔ انتہائی اہم پوزیشن ہے چیف آف جنرل اسٹاف کی، جس میں ملٹری انٹیلیجنس بھی ان کو رپورٹ کرتی ہے، ISPR بھی ان کو رپورٹ کرتا ہے، اور اس سے پہلے کور کمانڈر پنڈی بھی رہ چکے ہیں۔ اور پاکستان بھارت کے خاص طور پہ جو تعلقات ہیں اس حوالے سے کافی گرفت ہے ان کی معاملات پہ، اور جنرل راحیل شریف کے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پہ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ جنرل اظہر عباس کے بعد ناظرین، بلکہ ان سے پہلے نمبر آتا ہے سینیورٹی لسٹ میں، کیونکہ ایک ہی بیچ کے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کا ایک بہت السٹریس کیریئر ہے۔ اس وقت بطور کور کمانڈر راولپنڈی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے چیف آف جنرل اسٹاف بھی رہ چکے ہیں، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز بھی رہ چکے ہیں۔ سندھ ریجیمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور افواج پاکستان ان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یا تو یہ چیف آف آرمی اسٹاف بنیں گے یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنیں گے، اور جو بھی ان کا کیریئر ہے اس حوالے سے جو ود ان دا رینکس ہے، یہ والی چیز جتنے بھی ان کے کولیگز وغیرہ ہیں وہ یہی بات ان کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین جنرل اظہر عباس کا میں آپ کو بتا چکا، اس کے بعد نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اس وقت کور کمانڈر بہاولپور ہے، اس سے پہلے کور کمانڈر پشاور رہے ہیں، اس سے پہلے بطور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس رہے، ایڈجوٹنٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں پاکستان آرمی کے، اور DGC بھی رہ چکے ہیں ISI میں۔ اور جنرل فیض حمید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بالکل ہینڈز آن ہے، اور کوئی بھی کام اگر کسی اور سے نہ ہو رہا ہو تو جنرل فیض حمید اپنی پرسنل انٹرونشن سے اور اپنے ایکسپیرینس سے خود انٹروین کر کے وہ والے معاملات حل کرواتے ہیں۔ ان کے بعد ناظرین نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر اس وقت کور کمانڈر گجرانوالہ ہیں۔ اس سے پہلے ان کی جو تعیناتی رہی، انتہائی اہم پوزیشنز پہ تعینات رہے، ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں سابق صدر آصف زرداری کے، اور بلکہ ان سے پہلے نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کا۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس وقت پریزیڈنٹ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہیں، کور کمانڈر پشاور بھی رہ چکے ہیں، اور DG انالیسز ISI میں بھی سرو کر چکے ہیں۔ اتنا زیادہ ان کا میڈیا میں ذکر نہیں آتا رہا، اور اپنے آپ کو انہوں نے تھرو آؤٹ نان کنٹروورشل رکھنے کی کوشش کی ہے، زیادہ لائم لائٹ میں بھی نہیں آتے۔ تو یہ تو ناظرین لائن اپ ہے کہ ان میں سے کون نیا آرمی چیف بنے گا۔ خواجہ آصف اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ نون لیگ میں اس وقت سوچ یہ ہے کہ جو ٹاپ پوزیشنز ہیں میرٹ پہ سینیورٹی، اس حوالے سے ہی تعیناتی کر دی جائے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی نے اس میں کنٹروورسی ایڈ کی جب انہوں نے یہ بیان دیا میڈیا پہ کہ لازمی نہیں ہے کہ سینیورٹی بیسس پہ ہی اپوائنٹ کیا جائے۔ تو نون لیگ اس حوالے سے ناظرین ابھی سوچ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں جو چند اہم ذرائع سے میری بات چیت ہوئی کہ انسٹیٹیوشن میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، جو ریکمنڈیشن ہے اور جو نئے آرمی چیف جنہوں نے بننا ہے، جو نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنہوں نے بننا ہے، ان کو انٹرنلی یہ اطلاعات موصول ہو چکی ہیں، ان کو کنوے کیا جا چکا ہے، اور نئے آرمی چیف کے آنے کے حوالے سے کچھ پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے اس کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ایک دو تعیناتیاں ہوئی ہیں جو کہ نئے آرمی چیف کے قریب سمجھے جانے والے لوگ ہیں، ان کی تعیناتیاں آلریڈی انسٹیٹیوشن میں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں وہ اپنی پوسٹنگ ٹرانسفرز کے حوالے سے جو ٹرانزیشن ہوگی، چینج آف کمانڈ ہوگی، اس حوالے سے آلریڈی MS برانچ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اپنے کولیگز کے ساتھ رابطے میں کہ جناب مجھے کوئی فوراً پوسٹنگ دے دو تو میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہ کافی سارے کام بھی اس میں شروع ہو گئے۔ ایک اور ناظرین ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو خبر ملے گی کہ کچھ پروموشنز ہوئی ہیں افواج پاکستان میں، کچھ ریٹائرمنٹس ہوں گی اور کچھ پروموشنز ہوں گی، اور ان پروموشنز میں ایک نام جو پروموشن کے لیے ہے وہ DG ISPR ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل بابر افتخار کا ہے، اور ISPR میں امید یہی کی جا رہی ہے، جو ISPR سے ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ میجر جنرل بابر افتخار کی پروموشن ہو جائے گی، لیفٹیننٹ جنرل بن جائیں گے، اور ISPR کے اندر بھی ایک دو تبدیلیاں ایسی شخصیات کی ہوں گی جو کہ کافی کنٹروورشل ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے ان کے بارے میں ملٹری سیکرٹری برانچ میں بھی رپورٹ جا چکی ہیں۔ ISPR نے خود بھی اس حوالے سے چیف آف دا آرمی سٹاف کو کچھ انفارمیشن دی ہے۔ ناظرین مریم نواز لندن پہنچ چکی ہیں، سابق صدر آصف زرداری کی صحت انتہائی ناساز ہے، ڈاکٹرز ان کے علاج کے لیے آ چکے ہیں، اور اگلے چند ہفتے پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہیں، اور اس میں اس وقت عمران خان کون سی موو کرتے ہیں، کیا موو کرتے ہیں، تمام نظریں بنی گالہ پہ ہیں، عمران خان پہ ہیں کہ جو انہوں نے مارچ کا ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا، کیا وہ حتمی ہوگا، اور اس 29 نومبر سے پہلے
ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ انسٹال ہو جائے گی اور الیکشن جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا وہ الیکشنز ہوں گے۔ مریم نواز ناظرین جو آپ کو پریس کانفرنس میں انتہائی شدید غصے میں نظر آئیں، اس پہ حوالے صدیق جان نے ایک ٹویٹ بھی کی کہ آرمی چیف کی گاڑی کون ڈرائیو کر کے پریزیڈنسی تک لے کے آیا۔ تو میں نے ایک دو لوگوں سے چیک کرنے کی کوشش کی تو ہر طرف سے صرف مسکراہٹیں ہی آتی رہی۔ یہ ملاقات جو پریزیڈنسی میں ہوئی، ڈاکٹر عارف الوی جو کوشش کر رہے تھے کہ معاملات کو حل کیا جائے، کچھ کشیدگی کو کم کیا جائے، اس حوالے سے نون لیگ کے پاس جو اس وقت اطلاعات ہیں ان میں نون لیگ کے کیمپ میں انتہائی پریشانی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔